تدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه. من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پھر سے ہمیں ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے. جس طرح موسلادھار بارش ہوتی ہے تو کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوتی جو تر نہ ہو جائے. یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. ہر انسان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں، رحمتوں کے بابرکت مہینے میں، اللہ کی رحمت سے تر ہو کر اللہ کے جنت کے وارث بن جائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مبارک رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا. کیا مقصد ہے اور کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو قرآن سے ملا وہ ہدایت پا گیا. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الرمضان والقرآن یشفعان عند اللہ یوم القیامہ، کہ لوگوں رمضان اور قرآن کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش بن کر حاضر ہوں گے. ہر اس انسان کے لیے، ہر اس امتی کے لیے کہ جس نے ان کی قدردانی کی ہو. یہ مہمان مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. یہ ہماری ہی نجات کے لیے آیا ہے. ہمیں یہ چند روزہ زندگی، یہ گنتی کے جس کو قرآن کہتا ہے ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گزر جائیں گے. تو میرے پیارو، یہ گزر تو ویسے ہی جانے ہیں. یہ وقت ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارے کہنے سے وقت نے رکنا ہے، نہ ہی چلنا ہے، اس نے چلتے رہنا ہے. بلکہ شاعر کہتا ہے کہ ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. میرے پیارو، یہ دنیا کارخانہ ہے، اللہ نے ایک نظام کو بنایا اور چلایا ہے. لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. ہم سے نہ جانے پہلے کتنے ہی لوگ یہاں سے ہو کر چلے گئے، ان کا اب نام لینے والا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میرے پیارو، اللہ کی طرف سے آیا ہے. اللہ کا جب امر ہوگا، جب وقت پورا ہوگا، یہ گزر جائے گا. اس میں اللہ کو راضی کرنے کی خوب کوشش کریں. حدیث مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی، جو حضرات رات کے تراویح پڑھتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کو دل سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے اللہ نے جو ان کو یہ آنکھیں عطا کی ہیں، اس سے اس کا دیدار کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ قرآن ان کی سفارش کر کے کہ یا اللہ ان کے رات کی لمبی لمبی رکھتے ہیں. یا اللہ تراویح کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، سردی ہو یا گرمی. اے اللہ تیرے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے تیرے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی. روزہ کہے گا اے اللہ یہ گرمیوں کے روزے رکھتے تھے، انہوں نے گرمیوں کو نہ دیکھا، تیرے حکم کو مد نظر رکھا. فلیصم، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آ جائے اور آپ میں ہمت اور طاقت ہو تو تم روزہ رکھو. تو روزہ کہے گا اللہ تیرے حکم کو مان کے انہوں نے روزہ بھی رکھا، مجھے انہوں نے پورا کیا. اور میرے پیارو، روزہ ہر ایک چیز کا ہے، تمہارے کان کا، تمہاری آنکھ کا، تمہارے ہاتھ کا، تمہارے پاؤں کا. گناہ کی طرف دیکھو نہ، غلط بات سنو نہ، گناہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ تمہارا روزہ ہے. روزہ رک جانے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر ایسے عمل سے بچائیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جانے والا ہو، اور ہر اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ بنے. اللہ پاک ہم سب کو مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یا حضرات سے گزارش کرنی ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا اس چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں.
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. وما علینا الا البلاغ.